بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جو کہ جاری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جاری ساری رہے اور اس کی برکتیں ہم تمام کو بالخصوص جس کتاب سے یہ لیا گیا ہے ان کو سکھانے والے، اور یہ جو دعائیں ہیں جہاں جہاں سے یہ ترمذی شریف، بیہقی شریف، مشکات شریف، بخاری شریف وغیرہ دیگر جہاں جہاں سے یہ سلسلہ وار دعائیں تعلیم فرمانے میں جن جن کا حصہ ہے، تمام کو بھی اس کی برکت نصیب ہو، رحمت نصیب ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے والدین، میرے نیک استادان گرامیوں کو بھی اس کی برکت نصیب فرمائے۔ آج کی جو ہم دعا تعلیم فرمائیں گے، کوشش کریں کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد ادا کی جائے، بالخصوص حالات حاضرہ کے حساب سے، موجودہ دور کے حساب سے جو کہ حالات چل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک غلبہ ہے اور نہ جانے کتنے ہی لوگ معاشی تنگی میں مبتلا ہو کر مقروض ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی مقروض ہو گئے تمام کو قرض سے نجات عطا فرمائے، جو بچے ہوئے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ بچنا نصیب فرمائے، اور جو مخیر ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل میں بھی ایسی سوچ نصیب فرمائے کہ ایک دوسرے کی، ہر مسلمان کی مدد فرمائے۔ بالخصوص اگر آپ میں سے کوئی مخیر حضرات اسے سماعت کر رہے ہیں تو یاد رہے، قرآن پاک میں بھی اس بات کی تعلیم ہے کہ اگر آپ امداد کرنے نکلیں تو پہلے اپنے قرب و جوار میں دیکھیں کہ کون ہے مدد کا طالب، اس کی مدد فرمائیے، اور پھر اسی طریقے سے اور دیگر جتنے پہ دھیرے دھیرے جو قریب آتے جاتے ہیں، ہمسائے ہیں، دوست احباب ہیں، ملازمین ہیں۔ ملازمین کے حوالے سے ایک بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تنخواہیں دینے میں کوشش کی جاتی ہے کہ تاخیر کی جائے، 8-10 تاریخ کر دی جاتی ہے تاکہ وہ مزید اس کے، اگر وہ مثال ہے کام چھوڑ رہا ہے، کوئی پریشانی اور ہو رہی ہے تو وہ کچھ دنوں کے لیے قرض لے لے، لیکن اسے اس کی اجرت وقت پہ نہیں دی جاتی۔ اس کی مثال ان دنوں تو آسان ہے کہ پسینہ سوکھ جاتا ہے، ابھی گرمی ہے نا تو پسینہ آ ہی جاتا ہے، پھر سوکھ بھی جاتا ہے، لیکن اسے اس کی اجرت نہیں ملتی۔ یہ تو ایک میں نے گرمی سے کہا ہے، ویسے تو ایک ہے کہ گرمی مطلب یعنی پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت سے ادا کر دی جائے۔ بہرحال آتے ہیں دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوبارہ سے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ تبارک تعالیٰ، یہ کوشش کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور تلاوت کیجیے، اور اگر آپ مقروض نہیں بھی ہیں تو اس نیت سے کر لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پورے دن پر جہاں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان مقروض ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے آسانی عطا فرمائے، غیب سے اس کی مدد فرمائے اور اسے قرض سے نجات عطا فرمائے۔ کہ اگر آپ شہید بھی مر گئے تو پھر آپ کے جو لواحقین ہیں، ورثہ ہیں، ان کے لیے ہے کہ اگر وہ وراثت کی تقسیم بھی کریں گے تو وہ پہلے آپ کا قرض ادا کرنا ہوگا۔ یہ یاد رہے، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ انسان کے پاس تہجد، جو فرض نمازیں اس کے علاوہ بتا رہا ہوں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور دیگر، اس کے پاس سجدہ تلاوت بھی ہو، تلاوت کلام مجید کا ثواب بھی بہت ہو، اس نے دوسروں کو قرآن پاک سکھایا بھی ہو، خود بھی عمل کرتا ہو، دوسروں کو بھی عمل کراتا ہو، وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ لیکن کوئی حقدار کھڑا ہو گیا کہ مالک اس کی طرف میرا قرض ہے، میرا حق باقی ہے، وہ حقوق العباد کی خاطر پھر یہ حکم ہوگا کہ آپ کی نیکیاں اس
کے سپرد کر دی جائیں گی، اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی۔ پھر باقی ہیں، ابھی حساب باقی ہے، تو پھر اس کے گناہ آپ کے سر۔ اب ہو گیا حساب، اب کوئی اور کھڑا ہوگا، اب آپ کے پاس نیکیاں دینے کے لیے نہیں ہے، اس کے گناہ آپ کے سر۔ تو یوں اس طرح کے معاملات پھر روز محشر جب ہوں گے تب ہم سوچیں گے کاش ہم نے یہ کیا ہم جب حیاتی میں تھے دنیا میں تبھی یہ اپنا حساب پورا کر چکے ہوتے کاش۔ تب یہ لیکن خیال آئے گا، لیکن تب اور کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوگا، تب یہی حساب کتاب کا طریقہ رہے گا۔ پھر ہم سوچیں گے کہ یہ ہم نے کیا، سوچتے ہی رہیں گے اور شکوہ کریں گے خود سے، یہ ہماری غلطی ہمیں لے ڈوبی، ہائے دنیاوی عیش و عشرت کی خاطر ہم نے جو غلطیاں کی ہمیں یہ لے ڈوبی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی اپنے معاملات درست کرنا نصیب فرمائے۔ حقوق العباد چاہے کسی کی حق تلفی ہو، آج کل جیسے مثال کے طور پہ راہ چلتے ہم ایک دانہ کسی سے اٹھا لیتے ہیں، آج کل جیسے ایک مثال دینے کے لیے واقعی میں دیکھا جاتا ہے، جیسے فالسہ ہے کہ اب اس کو ہم دیکھیں، ایک دانہ، اس کی دانے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ایک مکئی کا دانہ ہے، اس کے دانے کی بظاہر کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم اس کا بٹوارہ کریں حساب لگانے کے لیے تو کچھ ایک حساب بنے گا۔ ہم بے دھڑک اٹھا لیتے ہیں بغیر اجازت لیے، اگر سامنے والے سے پھر ہم نے اجازت نہیں لی تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر یہ معاملہ بھی روز محشر پھر ہمارے لیے باعث پکڑ بن جائے۔ اور مطلب یہ جو بات بتائی گئی ہے یہ بظاہر بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی، لیکن یہ یاد رہے کہ ہمارا دین بہت پاک دین ہے اور حصولوں سے بھرا ہے دین۔ تو یہ حصول بھی اس میں ہے کہ ہم کسی سے کسی کا مال بغیر اجازت حاصل نہیں کر سکتے، اس کو ہڑپ نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔